سلفی مائنڈ سیٹ ہے ابن تیمیہ کی جو ذہنیت ہے اور نواسب کی، یہ اس دور کے بنو امیہ کے ساتھ ملتی جلتی۔ روزہ رسول کی زیارت کے لیے، قبر رسول کی زیارت کے لیے بھی اگر آپ جاتے ہیں اور یہ نیت آپ کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بھی شرک و بدعت ہے۔ ورنہ تو خود یہ سلفی اور ناصبی یہ لوگ بھی سفر کرتے ہیں، تو ان کے سارے سفر پھر شرک و بدعت ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولیاء کرام اہل البیت علیہم السلام کے مزارات کی زیارت کرتا ہوں اور سفر کرنے کے لیے جاتا ہوں، جیسے عراق ہو گیا، ایران ہو گیا۔ تو بہت سارے سلفی حضرات جو دوست احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کس طرح سے جائز ہے جبکہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، میری مسجد، اور مسجد ایلیہ یا مسجد الاقصی، بیت المقدس، ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے زیادہ راہ نہ باندھا جائے، سفر اختیار نہ کیا جائے۔ تو آپ جو یہ مزارات کے لیے جاتے ہیں، یا جو دوسرے احباب صوفیہ یا شیعہ حضرات مزارات کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، یا پاکستان کے دور دراز علاقوں میں زیارات کے لیے ان کا سفر ہوتا ہے، تو یہ اس حدیث کی روح سے ناجائز ہے۔ تو پھر آپ کس طرح سے یہ سفر اختیار کرتے ہیں؟ میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مکمل حدیث ہے کتاب الحج صحیح مسلم کے اندر۔ اس حدیث کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سلفیوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس حدیث کو لے کر ابن تیمیہ نے امت مسلمہ کی تکفیر کی، اور سلفی اور نواسب حضرات وہ لوگوں کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اور اہل البیت علیہم السلام کی مزارات کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ حدیث کے اندر منع ہے۔ تو یہ سلفیوں کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج اس حدیث کی جب ہم تشریح سمجھیں گے اور اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ صحیح مسلم کے باب ہے باب فضل المساجد الثلاثہ، تین مساجد کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث کا نمبر ہے 3384، 3385، 3386۔ روایت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، زہری سے روایت ہے یہ، اس کے راوی یاد رکھیے گا کہ زہری ہے۔ وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ سفر اختیار نہ کیا جائے یا کجاوے نہ باندھے جائیں مگر تین مساجد کے لیے، مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، و مسجد الحرام، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، و مسجد الاقصی، اور بیت المقدس، مسجد اقصی کی طرف۔ یہ روایت ہے 3384، 3385 میں بھی یہ ہے، تشد الرحال الی ثلاثۃ مساجد، اور اسی طرح 86 میں ہے انہ سمع ابا ہریرہ یخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یسافر الی ثلاثۃ مساجد، سفر اختیار کیا جائے گا تین مساجد کے لیے، مسجد الکعبہ و مسجدی و مسجد ایلیہ۔ تو یہ وہی مفہوم ہے حدیث کا کہ ان تین مساجد کے علاوہ سفر اختیار نہ کیا جائے، اور اگر سفر کسی نے کرنا بھی ہے تو وہ ان تین مساجد کے لیے سفر اختیار کرے۔ تو لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیگر مساجد کی جانب جانا، یا جو مزارات کے لیے جاتے ہیں یا اہل البیت کے مقامات کے لیے، جیسے عراق میں امام علی کا روضہ ہو گیا، ایران میں امام علی بن رضا علیہ السلام ان کا حرم ہو گیا، ان کی زیارت کے لیے، تو یہ سب کچھ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ ان اسفار کو شرک و بدعت کہا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یاد رکھیے گا کہ خود اہل السنت والجماعت نے ان روایات کے اندر اختلاف کیا ہے، یعنی اس روایت کا جو مفہوم ہے کہ ان تین کے علاوہ آپ کہیں اور سفر اختیار نہیں کر سکتے، تو اس میں اختلاف ہے خود اہل سنت کے اندر۔ یعنی اگر آپ اس کو صحیح مان لیتے ہیں کہ ان تین مساجد کے علاوہ آپ کہیں اور سفر نہیں کر سکتے، تو دنیا کے جتنے بھی سفر ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے۔ یعنی آپ والدین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں کسی جگہ پہ، آپ کے والدین کسی اور ملک میں رہتے ہیں، آپ کسی اور ملک میں، تو آپ اس نیت سے جانا چاہ رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں اور ان کی زیارت کروں، ان کی خدمت کروں، اپنے استاد سے ملنے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، کسی علاج کی غرض سے جا رہے ہیں، الغرض کوئی بھی نیک کام کے لیے آپ کا جانا ہو تو آپ اس کے لیے سفر نہیں کر سکتے۔
اگر ان احادیث کو آپ اس کے ظاہر مفہوم پہ رکھیں گے. لہٰذا اس سے معلوم، اور اس کے علاوہ کسی بھی جگہ آپ کا سفر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا بلکہ شرک و بدعت ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں اس کا کچھ اور مفہوم ہے. اب وہ مفہوم کیا ہے؟ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ اعتکاف کی غرض سے کسی اور مسجد میں سفر کی نیت نہ کریں. یعنی اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے تو وہ پھر ان 3 مساجد کے لیے کریں. کسی اور مسجد کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اعتکاف وہاں پہ کروں گا، تو یہ اس حدیث کی روح سے منع ہے. یعنی اس حدیث کو آپ عام نہیں کر سکتے کہ ہر طرح کا سفر ہو، اولیاء کے مزارات کے لیے بھی ہو، اور آپ کہیں کہ جناب دیکھو حدیث میں منع ہے اور تم شرک کر رہے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اہل سنت علماء نے، خود ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کتاب الحج کے اندر، صحیح مسلم کی جو شرح ہے، شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، ان کی جو شرح ہے صفحہ نمبر 763، اور الجلد الثالث ہے، 3ری جلد ہے، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں ان سب سے ہٹ کر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے یہ بات کئی موقع پر کہی ہے کہ ہمارے جو روایات ہیں یا جو مذہبی فکر ہے، اس پر اس دور کے سیاسی حالات کا بہت بڑا اثر رہا ہے. اگر آپ زہری کو دیکھیں گے تو زہری کی جو زندگی وہ عبد الملک بن مروان کی مرہون منت ہے. عبد الملک نے ان کا بہت بڑا قرضہ بھی معاف کیا تھا، اور زہری امویوں کے جو حکومت ہے اس کے اہم فرد بھی تھے. اور زہری ہمارے اہل سنت کے اندر روایات میں بخاری مسلم کے بڑے راوی ہیں، ایک معتبر شخص ہیں، مغازی کے اندر بھی بہت معتبر ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زہری بالکل معتبر نہیں ہے، لیکن جہاں یہ بنو امیہ کے موقف کو تائید کر رہے ہوں، وہاں اس کو مضبوط کر رہے ہوں، تو اسے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ زہری یہاں پر کس سوچ سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں. تو زہری کے جو حالات زندگی وہ بنو امیہ کے دور میں آپ کو ملیں گے، اور یہ روایت جو بیان کی جا رہی ہے یہ بھی بنو امیہ کے زمانے میں بیان کی جا رہی ہے. اور عبد الملک بن مروان دمشق پر حاکم ہے، یعنی یہ جو شام کی حکومت ہے معاویہ اور یزید کے بعد عبد الملک بن مروان کے پاس آتی ہے، مروانیوں کا آدمی ہے. اور اس کے مد مقابل جو حکومت قائم کی، وہ بالکل متوازی برابر حکومت قائم کی ہوئی ہے، وہ ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے. عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہے مکہ کے اندر، اور عبد الملک بن مروان کی حکومت ہے شام کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس زمانے میں یہ روایت بیان کی جا رہی ہے، زہری بیان کر رہے ہیں اس کو. اور یہ آپ تاریخی طور پر جب آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، کہ یہ جو مسجد اقصی جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے. یہ جو سنہری گنبد جو بنایا گیا ہے، یہ عبد الملک بن مروان نے وہاں پر قائم کیا ہیکل سلیمانی اس جگہ کے اوپر. اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے. یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ بالکل مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی الگ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں جاتی. اس علاقے کو بہت اہمیت دی عبد الملک بن مروان نے. اس کے سیاسی اغراض تھے، وہ زمانے میں لوگوں کو مسجد حرام کی جانب جانے سے منع کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے حملہ بھی کیا. حجاج سے حملہ کروایا. عبد الملک کے زمانے میں مدینہ پر حملہ کیا گیا، کعبۃ اللہ کو آگ لگائی گئی، جلایا گیا، پتھر برسائے گئے، منجنیقیں فٹ کی گئی وہاں پر، اور عبداللہ ابن زبیر کو وہاں کعبۃ اللہ کے اندر ہی شہید کیا گیا. یہ حجاج بن یوسف نے کیا، اس کا گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا. تو اب لوگوں کی جو ساری توجہ ہے، جس طرح حبشہ جو یمن کا ابرہہ تھا، در حقیقت میں وہ حبشہ کا تھا، اس نے ساری توجہ اپنی جانب لانے کے لیے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا. اسی طرح عبد الملک بن مروان نے حملہ بھی کیا کعبۃ اللہ کے اوپر، جلایا بھی. اور پھر یہ روایت بھی وہاں اس زمانے میں پڑھی گئی اور پیش کی گئی کہ ان 3 مساجد کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد حرام کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ روایت وہاں اس زمانے میں بہت اس کو پڑھا گیا، اور ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا رضی اللہ عنہ نے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت موضوع اور من گڑت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے اسباب اور عوامل ہیں کہ جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اسے سیاسی اغراض کے لیے اس وقت میں بہت استعمال کیا گیا اور اسے پڑھا گیا. اور چونکہ یہ جو سلفی مائنڈ سیٹ ہے،
ابن تیمیہ کی جو ذہنیت ہے اور نواصب کی، یہ اس دور کے بنو امیہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے. یعنی آج کے جو حنبلی، جو متشدد حنبلی ہیں یا ناصبی ہیں یا ابن تیمیہ کے افکار کے حاملین ہیں، جو اس بات کو شرک اور کفر اور بدعت قرار دیتے ہیں کہ اولیاء کے مزارات پہ سفر کرنا یہ ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں، در حقیقت یہ اسی اموی فکر کے ورثاء ہیں، اموی فکر کے حاملین ہیں. تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس کو وہاں اس زمانے میں گڑا گیا ہو، لیکن اگر اس کو گڑا نہیں بھی گیا تو اس کو ہم کس بات پر محمول کریں گے؟ ہم اس بات پر محمول کریں گے کہ یہ مساجد کے لیے، نہ کہ اس سے آپ ہر طرح کی نیکی کے کام سے منع کر سکتے ہیں، ورنہ تو خود یہ سلفی اور ناصبی یہ لوگ بھی سفر کرتے ہیں، تو ان کے سارے سفر پھر شرک و بدعت ہوں گے. تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جس طرح علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ کسی اور مسجد کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں اعتکاف کی غرض سے اگر آپ سفر کر رہے ہو تو ان 3 مساجد کے لیے آپ سفر کریں، باقی مساجد کے لیے آپ اعتکاف کی نیت کی غرض سے آپ سفر نہ کریں. تو یہی اس کا مفہوم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں ہے. ورنہ اس میں جتنے جو عناصر ہیں وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ نے اپنے زمانے میں شام، کیونکہ بیت المقدس وہ شام کے انڈر، اس علاقے کے اندر آتا تھا بیت المقدس، تو اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اس روایت کو زیادہ طور پر پیش کیا ہے. تو یہی اس حوالے سے میرا یہ موقف ہے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پر بہت ساری روایات اس شرح صحیح مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہیں، طبرانی کے حوالے سے، کنز العمال کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے. خود آج بھی ہم جو عمرہ کرتے ہیں، عمرے میں کیا ہے؟ طواف ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے، مدینۃ الرسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر موجود ہے. یعنی زیارت رسول میں اور کیا ہے؟ کیوں زیارت رسول کرتے ہیں مسلمان؟ سفر کرتے ہیں، مدینہ کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں. ابن تیمیہ نے یہ بات تک لکھی ہے، ابن تیمیہ کا یہ ناسبیت دیکھیں، آپ چیک کریں، روزہ رسول کی زیارت کے لیے، قبر رسول کی زیارت کے لیے بھی اگر آپ جاتے ہیں اور یہ نیت آپ کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بھی شرک و بدعت ہے. اس درجے تک جب بغض ان کے سینے میں ہو، ان سلفیوں اور ناصبیوں کے اندر، تو کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی محبت ان کے سینے میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، لیکن یہ مقلدین ہیں، یہ مقلد ابن تیمیہ کے، بنو امیہ کے، عبد الملک بن مروان کے، آل رسول کے دشمنوں کے مقلدین ہیں. یہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، صحابہ کے پیچھے نہیں چلنے والے. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوہ طور کی جانب سفر کیا، بعد میں لوگوں نے منع کیا ان کو، لیکن سفر کرتے تھے. تو یہ سفر ہرگز منع نہیں ہے. اس کو جو منع کرتے ہیں وہ یہ ان کے اندر حدیث کا فہم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.